تصور کرے کہ ایک عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، ایک شخص کو سزا دی جانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ سزا پر عمل درآمد ہو، ایک اہلکار آگے بڑھتا ہے، اپنی جیب سے باقاعدہ ایک فیتہ نکالتا ہے اور اس بید یا چھڑی کی موٹائی ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ یہ یقینی بناتا ہے کہ اس کی موٹائی بالکل آدھا انچ ہو۔ ہاں، بالکل آدھا انچ، نہ ایک بالشت کم نہ زیادہ۔ مطلب یہ منظر کسی فلم کا نہیں ہے، بلکہ ہماری قانونی تاریخ کا ایک حقیقی اور باقاعدہ تحریر شدہ حصہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی دستاویز کے اوراق پلٹ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ دستاویز ہے 1898 کے ضابطۂ فوجداری کا باب 28۔ جی، اور اس باب کا تعلق سزاؤں پر عمل درآمد کے طریقوں سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہمارا مقصد ان پرانے قوانین کی حمایت یا ان پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف ایک انتہائی حیران کن بیوروکریٹک ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے ماضی میں عدالتی نظام کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور یہی اس دستاویز کی سب سے حیران کن بات ہے، اس کی انتظامی سرد مہری۔ میرا مطلب ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ قانون کو بالکل ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح پیش کرتی ہے، جہاں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم جن چیزوں پر بات کر رہے ہیں اس میں جسمانی سزاؤں کے قواعد اور مفرور مجرموں کی سزائیں شامل ہیں۔ مجھے تو یہ پڑھ کر ایسا لگا جیسے کوئی ٹائم مشین ہے جو ہمیں ایک ایسے دور کے بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ میں لے جاتی ہے جہاں انسانی جسم اور عدالتی وقت کو کاغذ پر باقاعدہ کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ بالکل، ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ انداز تھا۔ اچھا، اگر ہم باب 28 کے پہلے حصے یعنی سیکشن 391 سے 393 کی بات کریں تو وہاں کوڑے یا بید مارنے کے قواعد درج ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی عجیب شرط تھی۔ سزا سنانے کے بعد 15 دن کا انتظار لازمی تھا یا پھر اپیل کے فیصلے تک انتظار کرنا ہوتا تھا۔ ہاں، اور یہ سزا جیل انچارج یا میجسٹریٹ کی موجودگی میں دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ سزا صرف اسی صورت دی جا سکتی تھی جب قید کی مدت کم از کم 3 ماہ ہو۔ مطلب اگر 3 ماہ سے کم قید ہے تو جسمانی سزا نہیں دی جا سکتی؟ بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اور سیکشن 392 کے تحت کوڑوں کی تعداد اور آلے کی حد بھی باقاعدہ مقرر تھی۔ مثلاً 16 سال یا اس سے زائد عمر والوں کے لیے ہلکی بید، جسے انگریزی میں ریٹن کہتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا تھا، جس کا قطر آدھے انچ سے کم نہ ہو۔ ہاں، وہی آدھے انچ والا فیتا۔ اور ضربیں کتنی ہوتی تھی بالغوں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 30 ضربے، اور 16 سال سے کم عمر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 ضربے۔ اچھا، اور یہ صوبائی حکومت طے کرتی تھی کہ جسم کے کس حصے پر سزا دی جائے گی، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور سیکشن 393 میں یہ بھی تھا کہ اسے قسطوں میں نہیں دیا جا سکتا تھا، اسے ایک ہی دفعہ میں مکمل کرنا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کو تو اس سے استثناء بھی حاصل تھا، جیسے خواتین اور 45 سال سے زائد عمر کے مرد۔ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون کس طرح عمر، صنف اور طویل المدتی سزاؤں کی بنیاد پر استثناء دے رہا ہے۔ مطلب خواتین اور ضعیف افراد تو سمجھ آتے ہیں، لیکن ان مردوں کو بھی مستثنیٰ کیا گیا جنہیں موت یا 5 سال سے زائد قید کی سزا ملی ہو۔ رکیے، یہ تو ایک انتہائی عجیب و غریب میڈیکل پرسکرپشن یا ہدایت نامے کی طرح نہیں لگتا، جہاں بید کے قطر تک کا تعین کیا گیا ہے۔ قانون ساز کس حد تک مائکرو مینجمنٹ کر رہے تھے؟ اور موت یا طویل قید والوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں، موت یا عمر قید والوں کو اس لیے مستثنیٰ کیا گیا کیونکہ ریاست کی نظر میں ان کے لیے یہ جسمانی سزا بے معنی سمجھی گئی۔ ان کی زندگی یا آزادی تو پہلے ہی چھن چکی ہے نا، تو چند ضربیں کیا فرق ڈالیں گی؟ یہ ایک خالصتاً سرد مہر افادیت پسندانہ سوچ تھی۔ او واہ، مطلب قانون تکلیف کو ایک کرنسی کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم سیکشن 394 اور 95 کی طرف آتے ہیں تو وہاں میڈیکل آفیسر کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، میڈیکل آفیسر کا کردار بہت کلیدی تھا۔ اس کا سرٹیفکیٹ لازمی تھا کہ مجرم سزا برداشت کرنے کے لیے صحت مند ہے، اور اگر دوران سزا مجرم کی حالت خراب ہو جائے تو سزا وہیں روک دی جاتی تھی، جسے اسٹے آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔
بالکل، اور سیکشن 395 کے تحت اس رکی ہوئی سزا کے متبادل کے طور پر عدالت زیادہ سے زیادہ 12 ماہ کی اضافی قید یا 500 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی، لیکن یہ اصل جرم کی زیادہ سے زیادہ قانونی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، میرا ایک سوال ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میڈیکل آفیسر جو کہ قانون دان نہیں ہے عملی طور پر جج کے فیصلے کو روکنے کی طاقت رکھتا تھا؟ مطلب حیاتیات قانون کے سامنے ایک رکاوٹ بن گئی؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو بات طاقت کی نہیں تھی۔ قانون کی نظر میں انسانی جان کا تحفظ یا کم از کم شدید ترین طبی خطرے سے بچاؤ سزا پر فوقیت رکھتا تھا۔ اچھا، تو ریاست اپنا ہی نظام بچا رہی تھی؟ بالکل، اگر کوئی سزا کے دوران مر جاتا تو یہ قانون کی ناکامی ہوتی۔ عدالت کا دوبارہ فیصلہ کرنا، یعنی وہ 12 ماہ قید یا 500 روپے جرمانہ، قانون کی اس لچک کو ظاہر کرتا ہے جو جسمانی معذوری کی صورت میں متبادل تلاش کرتی ہے۔ قانون اپنا قرض ہر صورت وصول کرتا ہے۔ خیر، وقت کی بات نکلی ہے تو یہ ہمیں اس دستاویز کے سب سے الجھے ہوئے حصے کی طرف لے جاتی ہے، سیکشن 396 سے 389، جہاں مفرور مجرموں اور ایک سے زائد سزاؤں کی پیچیدگی پر بات ہوتی ہے۔ ہاں، یہ حصہ واقعی بہت ٹیکنیکل ہے۔ اگر کوئی مجرم فرار ہونے کے بعد نیا جرم کرے اور نئی سزا موت یا کوڑے کی ہو تو وہ فوراً لاگو ہوگی۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ موت کی سزا کے بعد پچھلی قید کا کیا جواز رہ جائے گا؟ لیکن اگر اسے دوبارہ قید مل جائے تو کیا ہوگا؟ یہیں پر قانون وقت کو ماپتا ہے۔ اگر نئی قید پچھلی قید سے زیادہ سخت ہو، یعنی سیویئر ہو، جیسے قید تنہائی بامشقت قید کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، یا بامشقت قید سادہ قید کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، تو اس صورت میں نئی زیادہ سخت سزا فوراً شروع ہوگی؟ جی بالکل۔ لیکن اگر نئی سزا کم یا برابر ہو تو مجرم کو پہلے پرانی سزا کی باقی ماندہ مدت پوری کرنی ہوگی۔ واہ، یہ تو بالکل کسی کریڈٹ کارڈ کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا کسی بورڈ گیم کے اصولوں جیسا ہے، جہاں آپ کے فرار ہونے پر پینلٹی پوائنٹس انتہائی پیچیدہ حسابی طریقے سے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بہت اچھی تشبیہ۔ دراصل قانون میں سختی کی باقاعدہ ایک درجہ بندی یعنی ہائرارکی موجود ہے۔ سب سے اوپر قید تنہائی، پھر بامشقت، پھر سادہ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1898 کا نظام وقت کو محض دنوں اور سالوں میں نہیں ناپتا تھا، بلکہ اس کی تکلیف کی شدت میں ناپتا تھا۔ اور پھر سیکشن 397 اور 98 بھی تو ہیں جو بتاتے ہیں کہ سزائیں ایک کے بعد ایک چلیں گی، یعنی کنسیکیٹو چلیں گی۔ ہاں، جب تک کہ عدالت خاص طور پر یہ حکم نہ دے کہ انہیں بیک وقت یعنی کنکرنٹ چلانا ہے، اور جرمانے کی عدم ادائیگی کی قید تمام بنیادی سزاؤں کے بعد شروع ہوگی، کوئی بھی دن ضائع نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، اب گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہیں، سیکشن 399 اور 400 کی طرف چلتے ہیں، جہاں نوجوان مجرموں کی بات کی گئی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ سیکشن 399 کے تحت 15 سال سے کم عمر کے مجرموں کو عام کرمنل جیلوں کے بجائے حکومت کے قائم کردہ اصلاح خانوں یا ریفارمیٹریز میں بھیجنے کی اجازت تھی، جہاں انہیں نظم و ضبط اور کارآمد انڈسٹری کی ٹریننگ دی جا سکے۔ لیکن تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف ہم بالغوں کے لیے بیت کے قطر ناپ رہے ہیں اور دوسری طرف بچوں کے لیے ہنر اور انڈسٹری کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے۔ تضاد لگتا ہے نا؟ بہت بڑا تضاد ہے۔ کیا یہ قانون اپنے اندر ایک کانٹرڈکشن رکھتا تھا؟ یہ سزا سے اصلاح یعنی ریفارم کی طرف ایک ابتدائی قدم تھا؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اصل میں یہ دراصل ایک عبوری دور تھا، ٹرانزیشنل فیز تھا۔ قانون ساز یہ سمجھنے لگے تھے کہ بچوں کو سخت گیر مجرموں کے ساتھ جیل میں رکھنا انہیں پکا مجرم بنا دے گا، اس لیے بحالی یا ریہیبلیٹیشن کا تصور متعارف ہوا۔ اچھا، تو وہ وقت بدل رہا تھا، اور پھر آخر میں وہ سیکشن 400 والا حصہ بھی ہے نا، جہاں سزا پوری ہونے کے بعد وارنٹ پر سرٹیفکیٹ لکھ کر عدالت کو واپس بھیجا جاتا تھا۔ بالکل، وہ وارنٹ کی واپسی دراصل اس پوری قانونی مشق کے اختتام پر ایک بیوروکریٹک دائرے کے مکمل ہونے کی علامت تھی، کلوزنگ دا لوپ، کہ کام قانون کے مطابق پورا ہو گیا۔ اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 1898 کا قانون محض سزائیں نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے ہر وار، ہر دن، مجرم کی ہر جسمانی حالت اور وقت کی نوعیت کو انتہائی باریک بینی سے کیٹلاگ کیا ہوا تھا۔ بالکل صحیح کہا،
اس میں ہر چیز کیلکولیٹڈ تھی۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میں ایک خیال پر اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو خاص طور پر سننے والوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی بتائیے۔ اس پرانے قانون نے تو انسانی جسم کی برداشت اور وقت کو انچوں، ضربوں اور مہینوں میں ناپنے کی کوشش کی۔ آج کل جب ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں اور مصنوعی ذہانت یا اے آئی کے ذریعے مجرموں کی پروفائلنگ اور سزاؤں کے الگورتھمز بنائے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مستقبل کے لوگ ہمارے آج کے جدید قانونی الگورتھمز کو بھی اتنی ہی حیرت سے دیکھیں گے جتنی حیرت سے آج ہم 1898 کے اس مینول کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کیا ہم آج بھی واقعی انصاف کر رہے ہیں یا محض انصاف کی ایک نئی ڈیجیٹل بیوروکریسی بنا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک لمبی بحث طلب موضوع ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اس موضوع پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.